متقیوں کے لیے ہدایت ایسی ہے کہ متقی ایمان لا کر پھر اسے قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے، ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی۔ اب متقی کون ہے؟ کیونکہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم سب کا یہی عقیدہ ہے اور کوشش ہے ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ کیوں جی حضرت صاحب؟ ایک مسلمان کی یہی کوشش ہے میری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اب متقی کون ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو میں یہ بھی عرض کر دوں، قرآن پاک کی سب سے افضل تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے۔ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت کر دیں، اور دوسرے نمبر پر آتا ہے قرآن پاک کی تفسیر حدیث سے کی جائے، پھر اس کے بعد اجماع اور قیاس بعد میں آتا ہے۔ سب سے افضل تفسیر کون سی ہے؟ جو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے۔ تو آؤ میں قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کرنے لگا ہوں۔ جہاں پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، اس قرآن میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو یا اللہ متقی کون ہے؟ فرمایا میں خود ہی بتلا دیتا ہوں۔ فرمایا متقی وہ ہے جس کی پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ اونچی بولو، تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسان کے پاس 5 ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، سننے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے اور ہاتھ سے پکڑنے سے۔ یہ 5 ذرائع ہیں جس کی ذریعے سے بندے کو علم حاصل ہوتا ہے۔ دیکھ کے پتہ چلا کون بیٹھا ہے، سردار ظفر اقبال صاحب بیٹھے ہیں، فلاں بیٹھا ہے، فلاں بیٹھا ہے، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ سننے سے پتہ چلتا ہے یہ اچھی بات کر رہا ہے، بری بات کر رہا ہے، یہ میوزک ہے، یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ حدیث پڑھی جائے، سننے سے پتہ چلتا ہے۔ سن کے علم، میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہو، سننے سے پتہ چلتا ہے۔ سونگھنے سے پتہ چلتا ہے شے بدبودار ہے یا خوشبو والی ہے۔ چکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ میٹھی ہے، کڑوی ہے، ترش ہے۔ اور پکڑنے سے پتہ چلتا ہے یہ نرم ہے یا سخت ہے۔ یار ایک بڑی ایمان افروز بات سناؤں آپ کو، بڑی ایمان افروز، بڑی ایمان افروز بات۔ یہ انسان کا سارا وجود جو بنا ہے ایک پانی کی بوند سے بنا ہے، ایک قطرے سے بنا ہے۔ اسی قطرے سے آنکھ بنی، اسی قطرے سے ناک بنا، اسی قطرے سے ہاتھ بنا، اسی قطرے سے زبان بنی، اسی قطرے سے پاؤں بنا۔ جو ہاتھ کام کر رہا ہے وہ زبان نہیں کر رہی، جو زبان کام کر رہی ہے ناک، جو ناک کام کر رہی ہے آنکھ نہیں کر رہی، جو آنکھ کام کر رہی ہے وہ کان نہیں کر رہا۔ ارے ایک قطرے سے سب کو جو بنایا ہے اور ہر ایک کی خاصیت جدا جدا ہے، اس کو بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمارا سارا بدن کس نے بنایا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز ہے۔ اور یہ بدن کے اندر جو مشینری بنائی ہے وہ کس نے بنائی ہے؟ ایک حضرت صاحب تھوڑی سی کڑوی سی بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ مشینری اللہ تعالیٰ نے بنائی
اور ایسی مشینری ہے کائنات کا کوئی بندہ ایسی مشینری بنا. یہ مشینری کیا کام کرتی ہے؟ ایک روٹی کا لقمہ اندر جاتا ہے، اسی ایک لقمے سے خون بن رہا ہے، صفرا بن رہا ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں، گوشت بن رہا ہے، اسی سے بول و براز بن رہا ہے. یہ ایک لقمے سے سب چیزیں کون بنا رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جو بنا رہا ہے. کیوں جی ایسی مشینری کوئی بنا سکتا ہے؟ اونچی بولو. یار ہمارے ایک بزرگ تھے میرے دادا جان رحمۃ اللہ، بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے. کہنے لگے یہ مشینری اگر خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. یہ مشینری اگر خراب ہو جائے، ریپیئر کرنے والے کو لاکھوں روپیہ دے دیتے ہو. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مشینری خراب ہو جائے، ریپیئر کرنے والے کو لاکھوں روپیہ دے دیتے ہو. ارے جس نے مشینری بنائی اس کو کیا دے رہے ہو؟ خالی ریپیئر کرنے والے کو ہزاروں روپیہ دے دو، لاکھوں روپیہ دے دیتے ہو. ارے جس نے مشینری بنائی اس کے آگے سجدہ بھی نہیں کرتے ہو یار. ایک اور حضرت صاحب میں اشارہ کرنے لگا ہوں، اللہ کرے میرا یہ اشارہ دل پہ چھوڑے، اور میں آپ سب کو کھلی چھٹی دیتا ہوں. میری بات غلط ہو خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرنا، کھڑے ہو کے کہنا حافظ آپ غلط کہہ رہے ہو. میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا. اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں خدا را پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب سنو ذرا میری بات، سنو ذرا میری بات. میں کہتا ہوں صوفی صاحب آپ نے ذرا میرے ساتھ شادی پہ جانا ہے. یہ کہتے ہیں حافظ صاحب معذرت میں نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا ہے. کیا لیا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں حضرت جی تسی میرے ساتھ ذرا افسوس کرنے جانا ہے. یہ کہتے ہیں جی معذرت میں نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں یار آپ نے میرے ساتھ ذرا سیر کرنے جانا ہے. کہتا ہے معذرت میں نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا ہے. ارے ڈاکٹر تجھے ٹائم دے دے اس کے لیے سارے پروگرام کینسل. اور جو مشینری ریپیئر کرنے والا حقیقی ہے، حقیقی شفا دینے والا، وہ تجھے بلا رہا ہے اور تو کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے یار. حضرت صاحب ہم سب کا عقیدہ ہے ڈاکٹر جتنی مرضی ٹیل لگا لے، اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی ورنہ کیوں جی حضرت صاحب؟ تو حقیقی شفا دینے والا کون ہے؟ تھوڑا سوچیے آواز میں. یا جو ڈاکٹر شفا دینے والا اس کے پاس تو 2 گھنٹے لائنوں میں کھڑا رہتا ہے، اور جو تجھے حقیقی شفا دینے والا تجھے بلا رہا ہے تو کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے یار. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 5 ذرائع ہیں بندے کے پاس جس کے ذریعے سے بندے کو علم حاصل ہوتا ہے، اور 5 ذرائع جواب دے جائیں شائع موجود ہو، اور 5 ذرائع اس کا احاطہ نہ کر سکیں. حواس 5 جس کا ادراک نہ کر سکے اور شے موجود ہو اس کو غیب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ 5 نین پرین سب صحیح نے، 5 ذرائع صحیح ہیں لیکن احاطہ نہیں کرے شے موجود ہے، اس کو غیب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو. اب میں بڑی آسان سی مثال دینے لگا ہوں. قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں. یہ فرشتے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے؟
بولو تو سے، پکڑنے سے، سننے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے، پانچوں ذرائع جواب دیں گے اور فرشتے موجود ہیں، اس کو غیب کہتے ہیں۔ پانچوں ذرائع موجود ہیں اور رب کا احاطہ نہیں کرے، رب موجود ہے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ جنت دوزخ ہم نے دیکھی لیکن عقیدہ ہے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ بھی غیب ہے۔ اور غیب پر ایمان کیوں ہم لائے ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے جو فرما دیا ہم نے تسلیم کر لیا، ہماری عقل مانے یا نہ مانے، سرکار نے فرما دیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کی دولت ہی سرکار کے دامن سے وابستہ ہونے سے ملتی ہے، اور جو اپنی عقل کو قربان کر دیتا ہے وہی انعام حاصل کرتا ہے۔ چلیں میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری سی مثال دے دوں، بڑی پیاری سی مثال دے دوں۔ آپ نے یار ایک نام سنا ہوگا زبیدہ خاتون کا، بڑی نیک صالح عورت تھی، اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرنے والی۔ ایک مرتبہ حج کرنے چلی گئی، وہاں پانی کی قلت تھی، اس نے نہر زبیدہ کھدوا دی۔ نہر زبیدہ کے نشانات آج بھی موجود ہیں، آپ میں سے ہو سکتا ہے کافی انہوں نے دیکھے بھی ہوں۔ پہاڑ کاٹ کاٹ کے اس نے نہر پہنچائی۔ یہ بڑی اللہ والی تھی، اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرنا۔ اللہ کرے ہمارے بھی ایسے دل بن جائیں، ہم بھی رب کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ یہ زبیدہ خاتون کا شوہر خلیفہ ہارون رشید اس کا نام تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک مرتبہ صبح سیر کرتے آ رہے ہیں، سڑک کے کنارے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ ولی کامل، وہ ریت کے اندر پاؤں رکھ کے نا بچے گھر بناتے ہیں، ان کو ہم بولتے ہیں گھروندے، گھروندے بنا رہے تھے۔ زبیدہ خاتون کھڑی ہو گئی، بابا جی کی کر دے بھیجے؟ فرمان لگے جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ اونچی بولو۔ کہنے لگے بابا جی بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں کوئی خریدار آ گیا تو دے دیں گے۔ کتنے پیسے لگو گے؟ یوں سمجھو اس نے معمولی قیمت 100 روپیہ بتلائی، اس نے جیب سے 100 روپیہ نکال کے دے دیا، آگے چلی گئی۔ خلیفہ ہارون رشید اندر ہی اندر بڑا کڑنے لگا، میری بیوی چلی جائیے، ایتھے کار بنا رہا ہے تو جنت دے خریدار بنی ہوئی ہے۔ کڑتا رہا کڑتا رہا، اسی کڑن میں رات سو گیا، خواب کے اندر جنت میں پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ اور دیکھا جنت میں ایک بڑا عالی شان محل بنا ہوا ہے، بہت عالی شان، باہر سے بڑا خوبصورت ہے۔ دل میں خیال آیا اندر سے پتہ نہیں کتنا عالی شان ہوگا، اندر جا کے دیکھتے ہیں۔ جیسے اندر داخل ہونے لگا فرشتوں نے روک دیا، کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگا میں اندر سے محل دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہنا تو نہیں جا سکتا، یہ زبیدہ خاتون کا ہے جو اس نے بہلول دانا سے خرید، تو کیسے اندر جا سکتا ہے؟ او ہو سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میری بیوی تے نمبر لے گئی، میں پیچھے ہی رہ گیا۔ وہ کہنے عقل دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں۔ وہ کہنے لگا میری بیوی تو نمبر لے گئی۔ صبح ہوئی، آنکھ کھلی تو سوچا چلو میں بھی خرید لوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ میں بھی خرید لوں گا۔ اگلے دن پھر سیر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بہلول دانا پھر ویسے ہی بیٹھا ہوا گھروندے بنا رہے۔ آج خلیفہ ہارون رشید کھڑا ہو گیا، بابا جی کی کر دے بھیجے؟ کہنے لگے جنت میں محل بنا رہا ہوں۔
کیا بنا رہا ہوں؟ بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں کوئی خریدار آ گیا تو دے دیں گے. کتنے پیسے لو گے؟ کہنے لگے 2 سلطنتیں لوں گا، 2 بادشاہیاں. کہنے لگا کل تے 100 روپے دا ہی دے دیتا، آج ایڈا ریٹ بڑھاتا ہے. فرمایا وہ بغیر دیکھے سودا لے گئی تھی تو دیکھ کر سودا کرنے آیا ہے. ارے جنت کا حقدار وہی ہے جو یؤمنون بالغیب پر ایمان رکھتا ہے. یہاں میں ایک اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. بہلول دانا میرے سرکار کے غلام ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے جنت میں محل بنا رہے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دے بھی رہے ہیں. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. تو بھائی جنت کا مستحق وہی ہوگا جو یؤمنون بالغیب پر ایمان رکھے گا. آیت میں نے جو پڑھی ہے میرا خیال ہے تقریباً سب کو یاد ہوگی. یہ ہم ختم شریف پڑھتے ہیں، اس میں یہ آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان رکھنے والا ہے. کیا کرنے والا؟ اور اگلی صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والا ہے، نماز ادا کرنے والا. بھائی دیکھو، میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں بالکل نہ ماننا. اور اگر رب کا کلام سنا رہا ہوں اور میں علماء کرام بھی موجود ہیں، حفاظ کرام بھی موجود ہیں، آیت غلط پڑھوں تو میری اصلاح کرنا، ترجمہ غلط ہو تو میری اصلاح کرو، اور حوالہ غلط ہو تو تب بھی میری اصلاح کرو. اور اگر ترجمہ بھی صحیح ہے، آیت بھی صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، حوالہ بھی صحیح ہے، پھر قرآن پر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ متقی کی جو دوسری صفت ہے وہ نمازی ہوگا. اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اچھا ایک چھوٹا سا سوال کر لوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ جو نماز پنجگانہ فرض ہے یہ صرف رمضان المبارک میں ہی فرض ہے نا؟ اونچی بولو یار. تو پھر ہم 12 مہینے نماز 11 مہینے باقی کیوں نہیں پڑھتے یار؟ میری بات توجہ سے سن لو. نماز کی فرضیت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں. جس طرح نماز رمضان المبارک میں فرض ہے، اسی طرح عید والے دن بھی، باقی 11 مہینے بھی. جس طرح نماز کا ترک کرنا رمضان المبارک میں کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح نماز کا ترک کرنا باقی 11 مہینوں میں بھی کبیرہ گناہ ہے. فرق صرف اتنا ہے، رمضان شریف میں نماز پڑھنے پر اجر زیادہ ہے لیکن فرضیت میں کوئی فرق. تو پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں آپ کو ایک بڑا آسان سا مثال دیتا ہوں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ تھوڑا جا اونچی آواز میں. کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ میرا یہ حسن ظن ہے کہ آپ میں سے اکثریت پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. جو پڑھے لکھے افراد ہیں میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے. جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں، پہلا سوال صحیح ہو جائے، اگلے مشکل بھی ہوں تو آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر پہلے میں اٹک جائے اگلے آتے بھی ہوں تو. اور بھائی میں گیس لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ کرو. آپ کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگایا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط. تھوڑا سا اونچی آواز. سرکار کا فرمان غلط. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا.
اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ایک اور چھوٹا سا سوال کر دیتا ہوں۔ حضرت صاحب آپ میرے قریب بیٹھے ہیں، آپ مجھے جواب دیجئے گا، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ سوال تو میں ایک بندے سے کرتا ہوں لیکن مخاطب میں سب سے ہوں، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی۔ حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ تسی دسو جی چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سارے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے بابا جی کدھر چلے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ رہے ہیں، ناراض تو نہیں ہو گے؟ ہاتھ بند کے کہنے لگا ہوں، اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پے گا؟ آپ فیصلہ کر لو یار، کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ آج جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے ایک دم اچھل پڑتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے۔ ارے دنیا کی ہلکی ترین آگ، سگریٹ کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا، دوزخ کی آگ جو دنیا کی گرم ترین آگ سے بھی 70 گنا زیادہ گرم آب ہے، وہ کیسے برداشت کرو؟ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے ہیں۔ تو تھوڑا سا ذرا اونچی آواز سے جواب دے دو، دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ نہیں، سب کی نہیں آواز آ رہی۔ تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست، چلو حضرت صاحب آپ بتلاؤ، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، کیوں جی ایک دندے نہ تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، حضرت جی 4 سے تو کھل جائے گا نا، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے۔ یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ ویسے ایک چھوٹا سا سوال میں اور کر دوں یار، مسجد میں بیٹھے ہو، میرا حسن ظن ہے آپ سارے روزے کے ساتھ ہوگے، سچی بات کرنا، جو سکون اور اطمینان نماز پڑھ کے دل کو ملتا ہے گناہ کر کے ملتا ہے؟ اونچی بولو۔ اگر گناہ کر کے دنیا میں چین نہیں ملتا، قبر حشر میں کیسے چین ملے گا یار؟
چلیں حضرت صاحب ایک سوال میں آپ سے اور کر لیتا ہوں. آپ کے والد صاحب یا آپ کے پیر و مرشد آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائیں، وہ ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، تسبیح بھی ہو سکتی ہے، رومال بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو، تحفہ لانے والا خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ تھوڑا جا اونچی آواز میں بولو یار، میں سب سے اقرار کروانا چاہتا ہوں. تحفہ لانے والا خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ تو جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے، جو اس کی قدر نہ کرے، تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے. یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے. ارے یہ تحفہ بیچنے والے رب العالمین ہیں، لانے والے رحمت للعالمین ہیں. جو اس تحفے کو ضائع کر رہا ہے، رب اس سے راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جائیں گے؟ تو بھائی ہم یہاں آئے کاہے کے لیے ہیں؟ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے، ہم سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے. اگر چاہتے ہو ہم سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے، پھر ہمیں نمازی بننا پڑے گا. تو جو چاہتا ہے میں نمازی بن جاؤں، کیا بن جاؤں؟ اچھا ایک اور چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں. حضرت صاحب آپ کے گھر میں صندوق ہیں، الماریاں ہیں، ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ گندے کیوں نہیں رکھتے؟ بھائی اس کا سادہ سا جواب ہے حافظ صاحب، ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے، نہ پاک کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے. صندوق کاہے کے لیے بنایا؟ اونچی بولو. صندوق کاہے کے لیے بنایا؟ جب ہم نے صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنایا، ناپاک نہیں رکھتے. یا رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، تو کام ناپاکوں والے پاک کر کے اور جنت میں جانے کے خواب دیکھ رہا ہے یار. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. عرض کرنے کے مالک مولا، میرے امتی تو گناہ بھی کریں گے، وہ تو گناہ بھی کریں گے، ان کا اندر ناپاک ہو گیا، وہ دوزخ میں جلیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ یا اللہ کرم نوازی کر دے. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب پھر 5 نمازوں کا تحفہ لے جا. کتنی نمازوں کا جی؟ اللہ ان نمازوں سے کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح کسی بندے کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی. فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا.